غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جی چلا پیارے کہ جو نبی سے منہ پھیرتا ہے قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اس کی دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب آؤ ذرا دیکھو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح سے منہ پھیرا تھا یزیدیوں نے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز امام حسین پر کس طرح سے ظلم کیا تھا یزیدیوں نے۔ آپ واقعات کربلا تو 10 روز تک سنتے رہے ہیں، میں نوجوانوں کے ذہن و فکر کو بدلنا چاہتا ہوں پیارے۔ واقعات کربلا سے آپ ذرا درس عبرت تو لو، اور واقعات کربلا کو سننے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ تو کر لو کہ تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر کیا ذہن و فکر دیا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام کی مقدس زندگی کا جائزہ لو، اور امام علی مقام کی صبح کو دیکھو، شام کو دیکھو، کربلا کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو، اور مکہ المکرمہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو، اور مدینہ طیبہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو۔ آؤ ایک بات میں بتاتا چلو پیارے، باپ کا بھی مشن دیکھتے چلو اور بیٹے کا بھی مشن دیکھتے چلو۔ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام علی مقام تو اقتدار کے لیے لڑے، میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو ورنہ ایمان و عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں اختلاف ہوا، کس بنیاد پر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہوا؟ آج میں بد مذہبیت کی تاریخ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر ایک بھی جملہ تاریخ کا غلط ہے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، ورنہ نجد کی بدمعاش اولادوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تاریخ کا جائزہ کیوں نہیں لیا ہے، اور تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے اختلاف کی جڑ کہاں سے ہے، اور کس بنیاد پر امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، کس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی ہے، 90,000 مسلمان جان بہن کے شہید کس بنیاد پر ہوئے تھے۔ آؤ ذرا دیکھو اس تاریخ کا جائزہ لو اور نقطہ سمجھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ علی لے، اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے، ان کو مناسب سزا دی جائے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہی مطالبہ تھا، حضرت طلحہ کا یہی مطالبہ تھا، حضرت زبیر کا یہی مطالبہ تھا، بڑے بڑے صحابہ کا یہی مطالبہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی بنیاد پر قاتلوں کو ان کے حوالے نہیں کر رہے تھے اور صبح کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا رہی تھی۔ حضرت علی بھی اپنے اجتہاد میں صحیح پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی اپنے اجتہاد پر صحیح پر ہیں۔ اس اجتہاد کی بنیاد پر دونوں میں جنگ ہوئی۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب علی ان حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ نہیں دلا سکتے ہیں اور انہیں سزا نہیں دے سکتے تو خلافت کے اہلدار نہیں ہیں، وہ خلافت کے لائق نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا کائنات نے جواب دیا کہ صبح کی بنیاد پر ملزم کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے جب صحیح ثابت بات نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے سزا دینے سے رکے ہوئے تھے کہ آپس میں جنگ ہوئی اور 90,000 مسلمان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب 90,000 مسلمان شہید ہوئے، حضرت علی کی فوج غالب ہونے والی ہے، امیر معاویہ نے نیزے پر قرآن کو بلند کرایا۔ جب قرآن نیزہ پر بلند ہوا تو تلواریں رک جاتی ہیں مسلمانوں کی جان بین سے۔ اب حضرت علی آئے سامنے، حضرت امیر معاویہ آئے اور مصالحت کی باتیں صحابہ میں ہونے لگی کہ صلح ہو جائے۔ 90,000 مسلمان دونوں جانب سے شہید ہوئے ہیں، اب صلح ہونے جا رہی ہے۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ہیں، ان دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے ثالث کی ضرورت پڑی، جس میں حضرت عمرو بن عاص ایک بڑے عظیم صحابی ہیں اور حضرت موسیٰ اشعری بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان دونوں صحابیوں کو ثالث متعین کیا گیا۔ حضرت علی بیٹھ گئے اور حضرت امیر معاویہ بیٹھ گئے، یہ دونوں آدمی بیٹھے اور یہ فیصلہ کرنے والے بیٹھ گئے۔ جیسے یہ جماعت بیٹھی تھی تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا نہ ہم علی کو مانتے ہیں، نہ امیر معاویہ کو مانتے ہیں، اور نہ ہم تیسرے فیصلہ کرنے والے کو مانتے ہیں، ہم نکل رہے ہیں، ہم صرف اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں، بقیہ کسی کا فیصلہ نہیں مانتے۔ وہ جماعت نکل گئی، اسی جماعت کو خارجی کہا جا رہا ہے۔ ایک جماعت نے کہا ہم امیر کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہم سارا معاملہ علی کے تعلق سے مان رہے ہیں، انہیں شیعان علی کہا گیا۔ ایک جماعت بیٹھی رہی اور اس جماعت کا نظریہ یہ رہا کہ جب یہ دونوں صحابی آپس میں مصالحت کر رہے ہیں تو ہم دونوں کی صلح کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وہی جماعت اہل سنت جماعت ہے، وہی
یہی نجات پانے والی جماعت ہے، یہیں سے فرقہ بندی ہوئی ہے۔ اور سیان علی ایک طرف گئے اور خارجی ایک طرف گئے تو حضرت علی نے خارجیوں کا قلعہ کما کیا۔ خارجی بدعقیدگی پھیلا رہے تھے، اب علی کی تلوار چل رہی ہے اور خارجی تہے تیز کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی کے دور میں جب عقیدے کی بغاوت ہوئی ہے تو علی نے تلوار چلا کر خارجیوں کو ختم کیا ہے، اور حسین کے دور میں جب بدعملی کی جنگ ہوئی ہے تو بدعملی کے خلاف حضرت امام حسین کو سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ امام حسین کی جنگ بدعملی کے خلاف ہے، امام کی جنگ شرابیوں کے خلاف ہے، امام کی جنگ جھوٹ بولنے والوں کے خلاف ہے، امام کی جنگ جواریوں اور شرابیوں کے خلاف ہے، امام کی جنگ فاسق اور فاجروں کے خلاف ہے۔ امام علی مقام کی جنگ میدان کربلا میں یہی ہے۔ امام علی مقام نے یہ ذہن و فکر دیا تھا اور اس دنیا سے امام علی مقام گئے، لیکن سن لو پیارے، آج حضرت امام کی شہادت تو بیان کی جاتی ہے، امام علی مقام کو ایسے شہید کیا گیا، کربلا میں اس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا۔ ایک جملہ اور بھی کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیوں پھکڑ بازیوں میں پھنستے رہتے ہو، یہ ساری باتیں بدعت ہیں، اور کیوں بدعتیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ امام علی مقام کا معاملہ تھا، وہ ہو گیا۔ کربلا میں جب وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکے، اپنے جوان بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے بھتیجوں کی حفاظت نہیں کرتے، تو کیوں ایسے حسین کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں ذرا سنجیدگی سے غور کرو۔ حسین کربلا کی سرزمین پر اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور مذہب اسلام بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو جس چیز کو بچانے کے لیے گئے تھے حسین نے اس کو بچا دیا، اور جس کو بچانے کے لیے نہیں گئے تو حسین کو اس کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ حسین کا ایمان و عقیدہ ہے کہ تو جان جانی ہی ہے، اور جان جانے کا ایک سبب بھی متعین ہے، اور جب موت آئے گی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور مذہب اسلام کا قانون حسین نے کربلا کی سرزمین پر بچا لیا۔ امام حسین یہ ذہن فکر دے رہے ہیں، اے لوگوں آؤ ذرا اپنے ذہن کو بدلو اور دیکھتے ہوئے چلو کہ اگر کبھی بھی اسلام کا چہرہ ظلم مسخ کرنا چاہے اور کبھی بھی ظلم اپنے منہ کو پھیلا کر کے اسلام کے حسن کو لوٹنا چاہے، نگلنا چاہے، تو اے مسلمانوں تمہیں میرا کردار یاد کرنا پڑے گا، تمہیں میری قربانی یاد کرنی پڑے گی، تمہیں میرے ذہن و فکر کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہی ذہن امام علی مقام نے دیا تھا۔ یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ ہم امام کو تو شہید کر کے اطمینان و سکون کی سانس لے لیے ہیں، مگر ان ظالموں کو اطمینان و سکون کا سانس کہاں ملے گا؟ امام تو کربلا میں شہید ہو گئے، مگر ذرا امام کو دیکھو کہ امام زندہ کیسے ہیں اور یزید مردہ کیسے ہے۔ امام حسین جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے، جب بھی اسلام کو امام حسین نے پست نہیں ہونے دیا، اور جب حسین دنیا سے گئے تب بھی نہیں پست ہونے دیا۔ حسین نے جب دنیا سے حسین گئے تب کیسے نہیں پست ہونے دیا؟ ذرا تاریخ کا جائزہ لو، یہی امام حسین ہیں۔ اور جب امام حسین کے سر اقدس کو نیزہ پر بلند کر کے لے جایا جا رہا تھا دمشق کی جانب، اور ایک راہب کے گرجا گھر کے کنارے ان لوگوں نے اپنی منزل اختیار کی تھی، پڑاؤ ڈال دیا تھا، رات گزارنا چاہتے ہیں، گرجا گھر کے اندر سے راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ یہ کٹے پٹے سر کیسے لوگوں کے ہیں؟ تو کسی نے کہہ دیا یہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں۔ اس نے کہا تعجب کا مقام ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کے نمازے کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے۔ اس نے کہا کہ سنو امیر المومنین یزید کی اگر بغاوت کرو گے تو تمہارا بھی سر کچل دیا جائے گا، یہ سب یزید کے باغی ہیں۔ اس نے کہا بغاوت کا جملہ نہ کہو، یہ سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ حسین کبھی بھی کسی کی اس طرح کی بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، حسین کا مقصد صحیح ہے۔ حسین نے اگر اختلاف کیا ہوگا تو کوئی وجہ ہے۔ اچھا ایک کام کرو، آج رات تم سب یہی رہنا چاہتے ہو؟ ہاں ہماری ساری فوج یہی رہے گی، یہ سارے کٹے ہوئے سر یہی رہیں گے۔ ایک کام کرو کہ تم اس سر کو ہمیں دے دو، کیا قیمت لوگے؟ کہا 10,000 درہم یا دینار ہم لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہم 10,000 دینے کے لیے تیار ہیں، سر لاؤ ہمیں دے دو۔ امام علی مقام کا سر لیا اور لینے کے بعد اپنے گرجا گھر کے اندر لے گیا، غسل دیا، امام علی مقام کا چہرہ دھویا، خوشبو لگایا، امام علی مقام کے سر انور کو رکھا تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گیا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ انوار و رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ اس راہب کی نگاہ میں کیا نظر آیا امام کی خدمت کرنے پر اب تو وہ بتا نہیں سکتا ہے، عجیب معاملہ اس کا ہو گیا۔ اس نے کہا اے حسین ابن علی تم سچے ہو، تمہارے نانا برحق ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے،
صرف سر امام ہے اور کلمہ پڑھنے والا راہب ہے، یہی تو یزید کی موت ہے، یہی حسین کی جیت ہے۔ اسی لیے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہاں کہاں امام حسین کو تم دیکھو گے، امام حسین کو مردہ سمجھنے والا اور یہ کہنے والے کہ امام حسین کچھ نہیں کر سکے، دیکھو امام حسین کیا کر رہے ہیں۔ امام حسین نے راہب کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسلام میں داخل کر لیا۔ یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی مقام کی عظمت دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی مقام کی رفعت کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب جب سویرا ہوا اور 10,000 کی رقم اس نے ان لوگوں کو پیش کی اور سر کو پیش کرتے ہوئے کہا سنو، اب تم مجھے راہب نہ کہنا، اب مجھے عبداللہ کہنا، اب تم مجھے عیسائی نہ کہنا، اب تم مجھے مسلمان کہنا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہی قافلہ حضرت سر امام کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے اور جب یزید کے وہاں یہ سر گیا تھا، یزید نے کیسی حرکتیں کی تھی وہ بھی آپ سن چکے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں کہ یزیدیوں نے سوچا تھا کہ امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے، امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے ترقی حاصل کر لی ہے، اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اب ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی، اب ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اب ہمارے مقصد میں کوئی بھی حارج نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو، امام حسین نے بتا دیا تھا کہ تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا، میرا سر ضرور کٹ گیا ہے مگر میں نے تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ یہ قوم مسلم پزمردہ نہیں ہے، یہ قوم مسلم بے حس نہیں ہے، یہ قوم مسلم ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جانتی ہے، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اور تمہاری حرکتوں پر سب کی نگاہ ہے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو یزید نے جب اپنے دربار سے مدینہ المنورہ کی طرف بھیجا تھا اور سارے لوگ مدینہ المنورہ کی طرف آئے تھے، حضرت امام علی مقام کا سر اقدس تو مدینہ طیبہ میں اپنی ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام کا لٹا پٹا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا اور رو رو کر کے نانا جان کے قبر انور پر سارے داستان کو عرض کرنا شروع کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تاریخی بات ہمیں بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ آج بہت جھگڑا کیا جا رہا ہے کہ کسی قبر پر نہیں جانا چاہیے، قبر کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے۔ میں ایسے دجال ذہن و فکر رکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب امام زین العابدین کربلا کی سرزمین سے واپس مدینہ طیبہ آئے تھے تو اپنے نانا جان کے قبر انور پر حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا تھا کہ نہیں؟ وہ اپنے نانا کو زندہ سمجھ رہے تھے کہ مردہ سمجھ رہے تھے، وہ اپنے نانا کو مددگار سمجھ رہے تھے کہ مددگار نہیں سمجھ رہے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ بول رہا ہے کہ ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کا جواب عطا فرما رہے ہیں، کیوں نہیں امام زین العابدین کی بات کو، حضرت امام کے سلام کو اور حضرت امام کی فریاد کو سرکار سنیں گے؟ سرکار نے بہت بعد میں بھی لوگوں کی فریاد سنی ہے اور آقا آج بھی فریاد ہماری سن رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فریاد کی بات آ گئی تو میں بتاؤں، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجری 555 میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تک تو میں دور دور سے آپ کی بارگاہ میں سلام کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ اب آپ کے قریب آیا ہوں، روضہ اطہر پر آیا ہوں، یا رسول اللہ اپنے دست مبارک کو باہر کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں۔ تو فوراً آپ کا دست انور قبر شریف سے باہر نکل آیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بوسہ لیا۔ اس وقت سرکار پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم بڑے پیر بھی موجود تھے، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول گئے کہ تم نبی کو مردہ کیسے خیال کر رہا ہے؟ نبی آج بھی زندہ ہے اور نبی قیامت تک زندہ رہیں گے، اگر نبی کو تم مردہ سمجھ لے گا تو تیرا ایمان مردہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے
چھپ جانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردہ خیال نہ کرنا. آج مردہ ہی لکھنے پر اور مردہ ہی خیال کرنے پر تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. مار پیٹ کی نوبت آ رہی ہے. اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی کو تم مردہ خیال کر رہے ہو. اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کو بچا نہیں سکے. اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کے لیے کچھ نہیں کر سکے. میں کہتا ہوں یہ تمہارا